حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے، کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے۔ کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو۔ کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا۔ اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے، لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے۔ تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی۔ فرمایا سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا۔ شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو، کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہتی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا، لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گیا، کہا یا صمدی یا صمدی۔ آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا صمدی کے لفظ آگے، کہا جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ کہ روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی۔ ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی لحد میں اترنا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ وہ سنورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو، مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا۔ مجھے کبھی بھی کسی کو اذیت نہیں دینا، چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے۔ مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے، وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے، کیونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔